صاحب صدر عزت مآب قابل احترام پروفیسر ادے برتاب صاحب، اسٹیج پر تمام معزز شعراء کرام اور سامنے تشریف فرما تمام سخن فہم ادب نواز بعض سامعین کرام، معین شاداب صاحب نے کہا کہ ایک مطلب کچھ شعر شرف بھائی پڑھ سکتے ہیں۔ جی کہ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ میں مطلب پیش کرتا ہوں معین بھائی۔ اب میرے پاس میں بچا کیا ہے، کیا کہنے بھائی، واہ۔ اب میرے پاس میں بچا کیا ہے، اب میرے پاس میں بچا کیا ہے، مجھ میں آخر وہ ڈھونڈتا کیا ہے، مجھ میں آخر وہ ڈھونڈتا کیا ہے، میں بہت خوب، ٹھہر جاؤں یا چلا جاؤں، میں ٹھہر جاؤں یا چلا جاؤں، میں ٹھہر جاؤں یا چلا جاؤں، زندگی تیرا مشورہ کیا ہے، بھائی واہ واہ واہ، کیا زندگی تیرا مشورہ کیا ہے، بہت خوب، بہت میں ٹھہر جاؤں یا چلا جاؤں، زندگی تیرا مشورہ کیا ہے، بہت خوب، بہت خوب۔ تو اندھیرے کا ہم نوا کیوں ہے، تو اندھیرے کا ہم نوا کیوں ہے، تو اندھیرے کا ہم نوا کیوں ہے، روشنی سے تجھے گلا کیا ہے، روشنی سے تجھے گلا کیا ہے، یہ شعر خاص توجہ کا طالب ہے۔ جی ارشاد فرمائیں۔ تیرے چہرے پہ کیوں اداسی ہے، 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 میرے قاتل تجھے ہوا کیا ہے، کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ، بہت بہت شکریہ۔ یہ جو ہماری مڈل رو ہے یہ تو غالب کی پرستار نظر آئی، لیکن یہ دائیں بازو اور بائیں بازو کے لوگ جو ہیں رائٹسٹ اور لیفٹسٹ، ذرا آپ بھی شامل ہوں شاعری میں تھوڑا سا۔ جزاک اللہ۔ غالب کے نام پر مشاعرہ، غالب کی روح تک یہ داد پہنچتی ہے۔ جزاک اللہ۔ اب میرے پاس میں بچا کیا ہے، مجھ میں آخر وہ ڈھونڈتا کیا ہے، مجھ میں آخر وہ ڈھونڈتا کیا ہے، یہ شعر عمر شیخ صاحبہ مرزا فرمائیں۔ ارشاد۔ چھوڑ کر یہ تیرے گلی کوچے، چھوڑ کر یہ تیرے گلی کوچے، چھوڑ کر یہ تیرے گلی کوچے، میں چلا جاؤں گا میرا کیا ہے، بہت خوب، میں چلا جاؤں گا میرا کیا ہے، تو اندھیرے کا ہم نوا کیوں ہے، روشنی سے تجھے گلا کیا ہے، لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں شرف، لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں شرف، لوگ حیرت سے دیکھتے ہیں شرف، لوگ حیرت
سے دیکھتے ہیں شرف یہ دریچے میں چاند سا کیا ہے، یہ دریچے میں چاند سا کیا ہے، یہ دریچے میں چاند سا کیا ہے، چھوڑ کر یہ تیرے گلی کوچے میں چلا جاؤں گا، میرا کیا ہے، تیرے چہرے پہ کیوں اداسی ہے، میرے قاتل تجھے ہوا کیا ہے۔ تالی بجا سکتے کیا کہنے ہیں، بہت عمدہ، کیا کہنے ہیں، کیا کہنے ہیں۔ جی میرے چھوٹے بھائی رنجیت چوہان صاحب کا حکم ہے، ایک مطلب 2-3 شعر، اس کے بعد تازہ غلط پیش کر دوں گا۔ ملاحظہ فرمائیں کہ پھول مجھے برسانے دو، پھول مجھے برسانے دو، پھول مجھے برسانے دو، پھول مجھے برسانے دو، امن کے نغمے گانے دو، امن کے نغمے گانے دو۔ خالد غزل کا شعر آپ کی خوبصورت سماعتوں کے حوالے پیش کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیں کہ ایک میں اور ایک آئینہ، ایک میں اور ایک آئینہ، ایک میں اور ایک آئینہ، آپ کے ہیں دیوانے دو۔ بہت اچھا شعر ہے، دیوانے دو، ایک میں اور ایک آئینہ، آپ کے ہیں دیوانے دو، پھول مجھے برسانے دو، امن کے نغمے گانے دو۔ جس شعر کی فرمائش کی اپنے چھوٹے بھائی رنجیت بھائی نے، ملاحظہ فرمائیں کہ ہم کو پینے سے روکیں، ہم کو پینے سے روکیں، شعر میں ہم کو پینے سے روکیں، ہم کو پینے سے روکیں، خود کے ہیں میں خانے دو، خود کے ہیں میں خانے دو، ہم کو پینے سے روکیں۔ بہت اچھا۔ معین شاداب صاحب اکثر نظامت میں اپنی کہتے ہیں کہ 100 بوتل کا نشہ ہے ایک بار واہ واہ کرنے میں، تو میں پوری دنیا میں ادھر سے بیٹھ چکا ہوں، تو تھوڑا دیر بیداد سے آپ سے نواز دیجیے آپ تمام حضرات، بہت بہت شکریہ۔ امن کے نغمے گانے، لیکن نشہ شاعر کو ہوتا ہے واہ واہ سن کر۔ ہم کو پینے سے روکیں، خود کے ہیں میں خانے دو، لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں، لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں، لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں، لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں، میرے ہاتھ میں دانے دو، میرے ہاتھ میں دانے دو، لاکھوں پنچھی بھوکے ہیں، میرے ہاتھ میں دانے دو، پھول مجھے برسانے دو، امن کے نغمے گانے۔ آخری شعر کیا کہنے بھائی، واہ واہ واہ۔ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر جاندار چیز کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمایا حضرات ارشاد کہ موت کو ایک دن آنی ہے، موت کو ایک دن آنا ہے، موت کو ایک دن آنا ہے،
آتی ہے تو آنے دو، آتی ہے تو آنے دو، موت کو ایک دن آنا ہے، آتی ہے تو آنے دو، پھول مجھے برسانے دو، امن کے نغمے گانے دو۔ کیا کہنے بھائی، واہ واہ، بہت خوب، بہت خوب، بہت بہت شکریہ۔ ایک مطلب دو شعر اس سے اپنے لکھے لے لوں گا۔ جی ارشاد فرمائے، ارشاد فرمائے۔ مقدس سامعین کرام، خوبصورت ماذا فرمائیں کہ شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے، واہ بہت اچھی غزل ہے یہ۔ شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے، پتھر کے سامنے، شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے۔ اچھا مطلب تھوڑا سا بیداری کا سبق پیش کر دیجیے۔ چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے، شیشے کی کیا بساط ہے پتھر کے سامنے۔ شعر پیش کرتا ہوں صدر کہتے ہوئے، جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، واہ کیا کہنے، جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، جس کی نظر نے توڑ دیے آئینے تمام، دل ہم نے رکھ دیا اسی پتھر کے سامنے۔ بہت عمدہ، بہت واہ 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 واہ، دل ہم نے رکھ دیا اسی پتھر کے سامنے۔ اور تاریخ کے حوالے سے شعر ملاحظہ فرمائیں صاحب، اس حادثے نے باغ کا منظر بدل دیا، اس حادثے نے باغ کا منظر بدل دیا، اس حادثے نے باغ کا منظر بدل دیا، ایک پھول ہنس رہا ہے ستمگر کے سامنے، ایک پھول ہنس رہا ہے ستمگر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے۔ مقطع انشاءاللہ آپ کے ساتھ تمام ملاحظہ فرمائیں۔ جب سے چھڑا کے ہاتھ گیا ہے کوئی شرف، کیا بات ہے، واہ 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 واہ، جب سے چھڑا کے ہاتھ گیا ہے کوئی شرف، ہے کوئی شرف، جب سے چھڑا کے ہاتھ گیا ہے کوئی شرف، اڑتی ہے غم کی دھول میرے گھر کے سامنے، اڑتی ہے غم کی دھول میرے گھر کے سامنے، چلتی نہیں کسی کی مقدر کے سامنے۔ کیا کہنے ہیں بھائی، واہ 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 واہ۔ بہت شکریہ جناب شرف نام پاردی صاحب۔